السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شرک کے تعلق سے ہماری ایک گفتگو شروع ہوئی تھی تقریباً 2-3 یا 3-4 ہفتے پہلے، اور اس کی پہلی مجلس منعقد ہو چکی ہے جس میں ہم نے شرک کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھی کہ شرک کی ابتدا اس دنیا میں کیسے ہوئی اور شرک کی خطرناکی کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ، بہت زیادہ تفصیل نہیں لیکن کچھ تفصیل کے ساتھ، شرک کی قسموں کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، شرک کی خطرناکی بیان کی جا چکی کہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں بخشے گا، اور شرک کرنے والا انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، آگ میں جلتا رہے گا۔ لیکن یہ جو وعیدیں ہیں یہ در حقیقت شرک اکبر کے تعلق سے ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ اکبر یعنی بڑا اور اصغر یعنی چھوٹا۔ شرک اکبر بڑا شرک، شرک اصغر اس سے چھوٹا والا شرک ہے، دونوں شرک۔ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر کہتے ہیں کہ عبادات کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، اسے اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی انجام دیا جائے، یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، نظر و نیاز ماننا۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں سے اللہ کی طرح خوف کھانا، کیونکہ جب انسان اللہ سے خوف کھاتا ہے تو اس خوف میں صرف خوف نہیں ہوتا بلکہ اس میں امید ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے وغیرہ۔ تو اللہ سے جس طریقے سے انسان ڈرتا ہے، اگر ویسا خوف، ویسا ڈر کسی اور سے انسان کرنے لگے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا جن پر غیر اللہ قادر نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور ان سے امیدیں لگاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ انہیں وہاں سے اولاد حاصل ہوگی، لیکن کیا وہ اولاد دینے پر قادر ہے؟ اولاد دینے پر قادر نہیں ہے۔ لہذا جن چیزوں کو دینے پر یا جن چیزوں پر غیر اللہ قادر نہیں ہے، ان چیزوں کو ان سے مانگنا یا ان چیزوں کے تعلق سے ان سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر جو ہے یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ اور شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا انسان بالاتفاق، اور کتاب و سنت کی بے شمار دلیلیں اس پر ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلے گا، جہنم سے وہ نکالا نہیں جائے گا، گرچہ دنیا میں اس نے کتنے ہی اچھے اعمال انجام کیوں نہ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک، جیسا کہ میں نے بیان بھی کیا تھا، ایک آدمی کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فلاں آدمی ہے جس نے جو جاہلیت میں جس نے انتقال کیا ہے، اور وہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اچھے تعلقات رکھتا، یعنی اچھے اعمال بہت کیا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس انسان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ وہ کہاں رہے گا، اس کے نیک اعمال کا کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ انسان جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس انسان نے ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کی، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دینا۔ یعنی توحید کو وہ قائم کرنے والا نہیں تھا بلکہ مشرک تھا، شرک کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشنے والا نہیں ہے، اور اس کے تمام اچھے اعمال کو اللہ رب العالمین غارت کر دے گا۔ تو یہ شرک اکبر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، شرک اکبر کا حکم کیا ہے؟ شرک اکبر یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اکبر جو ہے یہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان تمام حرام چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے اور سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ آؤ ہم ان چیزوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا، اور اس میں سب سے پہلے شرک کا تذکرہ ہے۔ لہذا شرک جو ہے یہ حرام کردہ چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے، اور جتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان تمام میں سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی شرک اکبر۔
شرک اکبر انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ لہذا شرک اکبر انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ جو شرک اکبر ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین دنیا کے جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اگر اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے میں نہیں بخشوں گا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے میں تمام گناہوں کو بخش سکتا ہوں، بخش دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کو میں بخشوں گا نہیں، گرچہ یہ میرے قدرت میں ہے، لیکن چونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا حق جو میرا تمہارے اوپر ہے توحید، یہ اس توحید کو ختم کرنے والی چیز ہے اور جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اس کی متضاد چیز ہے، لہذا شرک کو میں بخشنے والا نہیں۔ لہذا یہ جو شرک ہے یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ تمام کے تمام بغیر توبہ کے اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ البتہ شرک اصغر کے تعلق سے کے متعلق تھوڑا سا اختلاف ہے کہ شرک اصغر جو ہے یہ کیا توبہ کے بغیر معاف ہو سکتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ شرک اکبر کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کے متعلق عام طور سے انسان جانتا ہے کہ یہ چیزیں شرک اکبر ہیں اور ان کو انجام دینے سے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کافر اور مشرک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے جو شرک اکبر کے حکم سے بھی ناواقف ہے۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں اور کون سی صورت شرک اکبر میں داخل ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ غیر اللہ سے جا کے دعا کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر کے نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ دعا، نظر و نیاز، طواف، یہ تمام چیزیں عبادات ہیں۔ ان عبادات کو اگر غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے، چاہے آپ اللہ کے لیے انجام دیں یا نہ دیں، آپ اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنائیں گے، جیسا کہ کفار جو ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو وغیرہ، ان کا عمل ہے، یہ اللہ کو مانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ صرف غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں اکثریت جن لوگوں کی ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو یہ دونوں شرک ہے اور دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا انسان کو شرک کے متعلق بہت زیادہ بیداری لانے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں۔ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے، نہ ایسی پیچیدگی اس کے اندر ہے کہ آپ خود نہ سمجھ پائیں اور نہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو سمجھا نہ پائیں۔ بہت ہی آسان سی چیز ہے کہ یہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، آپ اس کو کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے عبادت جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو دیا تو یہ اللہ کی حق تلفی ہے، یہ ظلم ہے اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے۔ لہذا شرک کے تعلق سے معاشرے میں بیداری لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار، پڑوسی ہو، دوست ہو، شرک اکبر میں اگر مبتلا ہے یا شرک کی کسی بھی قسم میں مبتلا ہے، فوراً آپ اس کی درستی کی جانب آپ فکر کیجئے اور اس کی اصلاح کی فکر کیجئے، حکمت کا راستہ اختیار کیجئے کہ کیسے اس انسان کو سمجھایا جائے۔ اس کے بعد شرک اصغر۔ شرک اصغر جو ہے یہ شرک اکبر نہیں ہے، شرک اکبر کے بعد جو درجہ آتا ہے تمام گناہوں میں وہ شرک اصغر کا درجہ ہے۔ یعنی شرک اصغر جو ہے یہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان تمام میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر تو شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر شرک بھی ہے اور کبیرہ گناہوں میں پہلے نمبر پہ آنے والا گناہ بھی ہے، اور شرک اصغر جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے اور شرک اکبر کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے۔ جتنے کبیرہ گناہ، زنا ہے، چوری ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں شرک اکبر کے بعد کس کا، جتنی بدعات ہیں ان تمام میں شرک اکبر کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ شرک اصغر کا درجہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ لأن احلف باللہ کاذبا احب الی من ان احلف باللہ صادقا بغیرہ صادقا، یعنی میرے نزدیک اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں، کیونکہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں۔
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اللہ ہی کی جھوٹی قسم کھا لوں. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں شرک اکبر کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے، اس کے بعد تمام کے تمام کبیرہ گناہ آتے ہیں. تو یہ شرک اکبر ہے. شرک اصغر، شرک اصغر کو انسان کس طریقے سے پہچانے؟ آپ نے اتنا تو جان لیا کہ شرک اصغر کا درجہ شرک اکبر کے بعد آتا ہے، اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ شرک اصغر شرک اکبر کی طرح انسان کو ملت سے یعنی اسلام سے خارج نہیں کرتا، بلکہ شرک اصغر کا جو مرتکب انسان ہے وہ انسان مسلمان ہی رہتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم شرک اصغر کو کس طریقے سے پہچانیں؟ کیسے معلوم ہو کہ فلاں عمل جو ہے یہ شرک اکبر ہے، فلاں عمل شرک اصغر؟ مثال کے طور پہ تعویذ لٹکانا، سب جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن شرک اکبر ہے یا شرک اصغر؟ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، سچی قسم کھانا، شرک اکبر ہے یا شرک اصغر؟ جاننے کا، پہچاننے کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں علماء نے 3 ضوابط بتائے ہیں، ان کو اگر آپ ذہن نشی کر لیں تو شرک اصغر کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. پہلا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر جس عمل کو شرک کہا گیا ہو لیکن دوسرے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ وہ عمل انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، یہ پہلا ضابطہ ہے. مثال غیر اللہ کی سچی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا. غیر اللہ کی قسم کھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر شرک قرار دیا ہے، لیکن دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانے والا انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لہذا یہ شرک تو ہے کیونکہ خود اللہ کے نبی نے اس کو شرک کہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شرک انسان کو اسلام سے خارج کرنے والا شرک نہیں، لہذا یہ شرک اکبر نہیں ہو سکتا. جب شرک اکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرک اصغر. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو بذات خود شرک نہ ہو لیکن شرک کے دروازے کی جانب لے جانے والا ہو، شرک اکبر کے دروازے کی جانب لے جانے والا ہو. ہر وہ عمل جو خود بذات خود شرک نہیں ہے لیکن اس کے انجام دینے سے کہیں نہ کہیں شرک اکبر کی جانب دروازہ کھلتا ہو تو اسے ہم شرک اصغر کہیں گے. اور اس کی مثال علماء نے بیان کی ہے. 2 مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسان جانور ذبح کرے اللہ کے نام پہ، لیکن ایسی جگہ پر ذبح کرے جہاں لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی ایسی جگہ پر ذبح کرے جہاں شرک اکبر انجام دیا جاتا ہے. وہاں کوئی انسان اگر جا کر کے اپنے جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرے تو یہ شرک اصغر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک اکبر کا وسیلہ ہے، شرک اکبر کی جانب جو دروازہ کھلتا ہے اس دروازے کی جانب لے جانے والا عمل. ایک انسان جانور ذبح کرے گا اس مقام پہ جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان اس کو ورغلائے، ایک دن ایسا آئے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شروع کر دے. تو ہر وہ عمل جو آپ کو شرک اکبر کی جانب لے جائے وہ شرک اصغر ہے. اور اس کی دوسری مثال، جانور آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں لیکن کسی قبر کے پاس ذبح کریں تو لوگ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ آپ جانور اس قبر کے لیے ذبح کر رہے ہیں، قبر والے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ذبح نہیں کر رہے ہیں. لہذا ہر وہ عمل جو شرک اکبر کی جانب وسیلہ ہو، خود وہ عمل شرک نہ ہو، اسے شرک اصغر کے زمرے میں شامل کیا جائے گا. یہ دوسرا ضابطہ ہو گیا. تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے شفا کا یا مصیبتوں کے دور کرنے کا سبب نہ بنایا ہو اور نہ تجربے سے یہ ثابت ہو کہ یہ چیز انسان کو بیماری سے بچانے والی ہے، ان چیزوں کو بیماری سے نجات کے لیے یا بلاؤں سے نجات کے لیے سبب بنا لینا، یہ بھی شرک اصغر ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان کو بخار آ گیا، اس انسان کو کہاں جانا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ جو دوا ہے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ یہ دوا اس بخار کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ مفید دوا ہے. اس انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن اس انسان نے کیا کیا؟ ایک تعویذ لکھنے والے کے پاس گیا، وہاں سے اس نے تعویذ لی اور اپنے گلے میں یا ہاتھ میں یا کمر میں باندھ لیا. دوا تجربے سے ثابت ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے. یا اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں کہ یہ دعائیں انسان کو بیماری میں فائدہ دیتی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ کا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والی دعا ہے، یا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر والی دعا. بہت ساری دعائیں. ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے. کن چیزوں کا؟ بیماری سے نجات کا، یعنی بیماری میں شفا کا سبب بنایا اللہ رب العالمین. تو انسان جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے اس کو چھوڑ دے، تجربے سے جن چیزوں کا سبب ہونا ثابت ہے ان کو چھوڑ دے، یعنی دوا.
چھوڑ کر کے تعویذ لکھنے والے کے پاس جائے، ان سے تعویذ لکھوائے اور اپنے گلے میں اور بازو میں اور کمر میں لٹکائے، اس کا یہ عمل شرک اصغر کے زمرے میں شامل ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو سبب بنایا ہے، ایسی چیز کو سبب کے طور پر اختیار کیا ہے بیماری سے شفا یابی کے لیے، جس کو اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنایا، اور نہ ہی تجربوں سے اس عمل کا بیماری سے شفا یابی کے لیے مفید ہونا ثابت ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک اصغر ہے۔ تو یہ تین ضابطے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جس کو قرآن و سنت میں شرک کہا گیا، لیکن دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ شرک ضرور ہے لیکن انسان کو اسلام سے نکالتے نہیں، لہذا یہ شرک اکبر نہیں ہے، چنانچہ شرک اصغر ہے۔ دوسرا ضابطہ کیا بیان کیا گیا؟ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان کو شرک اکبر کی جانب لے جائے، گرچہ وہ فی نفسی صحیح ہو، درست ہو، لیکن اگر شرک اکبر کی جانب لے جانے والا عمل ہے تو وہ بھی شرک اصغر ہے۔ اور تیسرا ضابطہ جو میں نے بیان کیا کہ کسی چیز کو سبب بنا لینا جس کو نہ اللہ نے سبب بنایا نہ تجربہ سے ثابت ہے کہ وہ چیز سبب ہے، ان چیزوں کو اگر انسان سبب بنا لے تو یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر جو ہے بنیادی طور پہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ظاہری شرک، شرک اصغر کی بات کر رہا ہوں میں، اکبر کی بات ختم ہو گئی۔ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، ایک ہے ظاہری طور پر شرک اصغر کا ہونا، اور یہ جو ہے یعنی ظاہری شرک اصغر یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، بول کر کے الفاظ کے ذریعے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو شرک اصغر میں شامل ہیں۔ بول کر کے شرک اصغر کا انجام دینا کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ غیر اللہ کی قسم کھانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ تو یہاں جو شرک ہے اس سے شرک اکبر مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے؟ شرک اصغر مراد ہے۔ تو یہ جو شرک ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ بول کر کے ہوا ہے، اور یہ ظاہر ہے، سامنے والا سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی۔ اور اسی طریقے پر کسی انسان کا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ ماشاء اللہ و شئت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ صحیح اور درست جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر انسان کو بولنا پڑ جائے تو کیسے بولے گا انسان اس طریقے سے بولے گا کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، ماشاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، یعنی آپ کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، آپ کی چاہت اللہ کی چاہت کی تابع ہے، تو یہ درست ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو آپ نے دونوں کو ایک کر دیا، یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر انسان قسم کھاتے وقت، غیر اللہ کی قسم کھاتے وقت اگر یہ صفت اس کی قسم میں یا اس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے، یہ شعور، یہ احساس کہ جس طریقے سے اللہ کی عظمت ہے اسی طریقے پر میں غیر اللہ کی جس کی قسم کھا رہا ہوں اس کی بھی عظمت ہے، یعنی وہ قسم کھاتے وقت جس طریقے سے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے ویسے ہی غیر اللہ کی بھی تعظیم کرنے کا ارادہ کر لے، تو پھر یہ شرک اصغر سے کنورٹ ہو کر کے شرک اکبر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے پر یہ کہنا کہ اگر اللہ نہیں ہوتا اور فلاں آدمی نہیں ہوتا تو میرا یہ کام نہیں ہو پاتا، یہاں بھی وہی معاملہ ہے، آپ نے اللہ کو اور اس انسان کو کیا کر دیا؟ یکساں کر دیا، ایک طرح کا کر دیا، تو یہ بھی شرک اصغر ہے۔ درست جملہ کیا ہوگا؟ درست جملہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ نہ ہوتا پھر تم نہ ہوتے، کیونکہ تمہارا ہونا اللہ کے ہونے کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا پھر تم نہ ہوتے تو میرا فلاں کام نہ ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور تم نہ ہوتے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، کہ بولنے والے کی نیت میں نہیں ہے اگرچہ کہ میں نے اس انسان کو اللہ کے برابر کر دیا، لیکن یہ ذریعہ تو ہے نا شرک اصغر کا، یہ شرک اکبر کی جانب لے جانے کا۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتے وقت کہ اگر تم نہ ہوتے، اگر اللہ نہ ہوتا اور تم نہ ہوتے تو میرا فلاں کام نہ ہوتا، یہ جملہ کہتے وقت اگر اپنے دل میں یہ اعتقاد پیدا کر لے کہ جس طریقے سے اللہ کی مرضی سے کام ہوتا ہے اسی طریقے پر اس انسان کی مرضی سے بھی کام ہوتا ہے، تو یہ پھر شرک اصغر سے کنورٹ ہو کر کے کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اگر اس نے اس اعتقاد کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اللہ نے چاہا ہے اور اس انسان کی بھی مرضی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے پہلے چاہا پھر اس انسان نے اللہ کی مرضی سے چاہا، وہ اپنے دل میں دونوں کو، اللہ کو اور انسان کو ایک دوسرے سے ملا نہیں رہا ہے، تو چونکہ یہ شرک اکبر کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، لہذا اس کا حکم کیا ہوگا؟ شرک اصغر کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ یہ تصور کر لے، یہ اعتقاد اپنے دل میں پیدا کر لے کہ جس طریقے سے اللہ کی مشیت سے دنیا میں کام ہوتے ہیں ویسے ہی اس انسان کی مشیت سے، اس انسان کی مرضی سے دنیا میں کام ہوتے ہیں، جیسے بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، یعنی دنیا میں پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور بلکہ اس سے بھی آپ اور بڑھ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر اولیاء ہیں
ان اولیاء کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات میں تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگر یہ چاہے تو بارش ہو، یہ چاہے تو دھوپ نکلے، یہ چاہے تو رات ہو، یہ چاہے تو دن ہو، یہ چاہے تو ایک چھوٹے سے پیالے میں سمندر کو قید کر لے، یہ چاہے تو ہوا روک لے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اعتقاد ہے، اگر اس اعتقاد کے ساتھ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں آدمی چاہے اور اللہ چاہے، یا فلاں آدمی نہ ہوتا اور اللہ نہ ہوتا، اس اعتقاد کے ساتھ اگر کرے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اور یہ تو قول کی بات ہوئی، بول کر کے جو شرک اصغر ظاہری طور پہ ہوتا ہے. اعمال کے ذریعے مثال کے طور پہ تعویذ لٹکانا، دھاگے لٹکانا، کڑے پہننا، اپنے سواریوں کے پیچھے جوتے، ایک پیر کی جوتی لٹکانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نظر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تمام چیزیں شرک اصغر میں داخل ہیں. گرچہ تعویذ لٹکانے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہے، نظر بد سے بچانے والا اللہ ہے، یہ سبب ہے، بیماری سے بچانے والا اللہ ہے، لیکن تب بھی یہ کیا ہے؟ شرک اصغر، کیونکہ اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا. اللہ نے مرچی کو، نیمبو کو لٹکانے کو سبب نہیں بنایا نظر بد سے بچنے، یا اسی طریقے پر مال کے اور اولاد کے حاصل ہونے کے لیے. تو اللہ نے جس کو سبب نہیں بنایا، آپ اپنے طریقے سے، اپنے اعتبار سے اگر اس کو سبب بناتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے. گرچہ آپ کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ سبب ہے فقط، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تب بھی یہ شرک اصغر. اور اگر آپ کا اعتقاد یہ ہو جائے کہ یہ چیزیں بذات خود انسان کو نفع اور نقصان دیتی ہیں، یہ چیزیں بذات خود انسان کو بیماری سے بچاتی ہیں، اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک اکبر ہو جائے گا. یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. یہ شرک اکبر ہو جائے گا، شرک اصغر اب باقی نہیں رہے گا، یہ ہو جائے گا شرک اکبر. کسی انسان نے تعویذ لٹکایا اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں اس کے اندر قرآن جو کچھ لکھا ہے، شفا دینے والا تو اللہ ہے، یہ ایک سبب ہے، یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر اس کا اعتقاد یہ ہو گیا کہ یہ جو تعویذ ہے بذات خود، اس تعویذ کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسان کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، انسان کو نقصان اور گھاٹے سے بچا سکتا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا شرک اکبر، جس کے تعلق سے سخت قسم کی وعیدیں آئی. شرک اصغر کی یہ پہلی قسم میں بیان کر رہا تھا، جو ظاہری طور پہ ہوتی ہے، جو دو طرح سے ہوتی ہے، ایک الفاظ کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. شرک اصغر کی دوسری قسم ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا، صرف اس انسان کو معلوم ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو چھپا ہوا شرک ہے، شرک اصغر، یہ در حقیقت ارادے اور نیتوں کا شرک ہے. یہ انسان کے دل میں واقع ہوتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک اصغر کی یہ جو قسم ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. انسان کے اندر یہ داخل بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ انسان کوئی عمل اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کرے کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں، میرے اس عمل کی لوگ تعریف کریں. اس نے ایک عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دینا شروع کیا، لیکن اس نے یہ نیت بھی شامل کر لی کہ لوگ میری اس عبادت کی، میرے اس عمل کی کیا کریں؟ تعریف کریں. یہ شرک اصغر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، اور یہ چھپا ہوا شرک ہے جو سامنے والے کو ظاہر نہیں ہوتا، سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو انسان خود عمل کو، عبادت کو انجام دے رہا ہے، وہ انسان ضرور جانتا ہے کہ اس کے عمل میں، اس کی عبادت میں ریا، دکھاوا، لوگوں کی چاہت داخل ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، کہ مجھے تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا، عمل دکھاوے کے لیے کرنا، یہی شرک اصغر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک اصغر دکھاوے ہی کو کہتے ہیں، یعنی سب سے بری قسم اور سب سے خطرناک قسم جو ہے اور زیادہ تر جو واقع ہوتی ہے وہ ریا ہے. بقیہ بھی قسمیں واقع ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک قسم جو، اور انسان جس کے تعلق سے سب سے زیادہ انسان کو محتاط ہونا چاہیے، وہ یہی ریا ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق اپنی خوف کا اور اپنے ڈر کا اظہار فرمایا. ایک انسان اگر کوئی عمل کرے، کوئی عبادت انجام دے، نماز پڑھے یا زکات دے یا صدقہ دے یا روزہ رکھے، اور اس کے اس عمل میں ریا داخل ہو جائے، دکھاوا داخل ہو جائے، تو اس کے اس عمل کا کیا حکم ہے؟ مسئلے میں تفصیل ہے. عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ عبادت ہے جو پوری کی پوری ایک ہے، کمپلیٹ ہے، جیسے نماز 4 رکعت کی ہے تو آپ 4 نماز نہیں کہتے اس کو، وہ ایک ہی نماز ہے گرچہ 4 رکعت کی ہے. تو عبادت کی پہلی قسم جو پوری کی پوری ایک ہو، مکمل ہو. عبادت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو مکمل نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے پیسے سے پاکٹ سے 100 روپے نکالا، 10 فقیر بیٹھے ہیں، تو وہ 10 فقیر کو، ہر ایک کو 10 روپے جب دے گا تو ہر ایک الگ الگ عبادت ہے.
یعنی عبادت تو ایک ہی ہے لیکن یہ عبادت متفرق ہے، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی جو قسم ہے عبادت کی جو مکمل ہے، کامل ہے، جس میں تفریق نہیں ہو سکتی، جیسے نماز، اگر اس طرح کی عبادت ہے تو اس طرح کی عبادت میں اگر ریا اور دکھاوے کی جو نیت ہے، یہ نماز کی ابتدا ہی میں جب انسان نے نماز شروع کی، جب عبادت شروع کی، اگر اسی وقت اس کی نیت میں اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اگر ریا بھی داخل تھا، لوگوں کو دکھانے اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی نیت اگر شامل تھی، تو ایسی صورت میں اس کا وہ عمل منعقد ہی نہیں ہوگا، اس کا وہ عمل شروع ہی نہیں ہوگا۔ کسی انسان نے نماز شروع کی، نماز کی ابتدا ہی میں اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو گیا، یہ نیت پیدا ہو گئی کہ میں اپنی نماز کو تھوڑا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ لوگ دیکھیں، تو نماز کی ابتدا جب وہ شروع کر رہا ہے اس وقت اگر اس کی نیت میں دکھاوا اور ریا داخل ہوا تو اس کی نماز سرے سے منعقد ہی نہیں ہوئی۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو توڑنا چاہیے، نئے سرے سے اخلاص کے ساتھ نماز شروع کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان نے نماز شروع کی بالکل اخلاص کے ساتھ، لیکن درمیان میں نیت میں ریا اور دکھاوا داخل ہو گیا، جیسے کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے نماز شروع کی ہے، لیکن درمیان میں اس کو محسوس ہوا کہ کوئی آدمی آیا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس کے دل میں یہ نیت پیدا ہو گئی کہ یہ جو انسان آیا ہے میں اس کو دکھاؤں کہ میں کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں اگر اس انسان نے کچھ لمحوں کے بعد نماز کے ختم کرنے سے پہلے توبہ کر لیا اپنی ہی نماز میں اور اس دکھاوے کی نیت کو ختم کر دیا اور پھر سے اللہ کے لیے اخلاص اور الہیت کو اپنی نماز میں پیدا کر لیا، تو اس کی نماز درست ہے، اس کی عبادت درست ہے۔ لیکن اگر یہ جو نیت ہے دکھاوے والی، یہ اگر چلتی چلی گئی اور اسی کے ساتھ نماز کا اختتام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، یہ جو چھپا ہوا شرک ہے جس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، جو ارادوں اور نیتوں میں داخل ہوتا ہے، ایک تو یہ دکھاوا ہے۔ اس کی ایک دوسری قسم پائی جاتی ہے کہ انسان کوئی عمل اللہ کے لیے انجام دے لیکن اس عمل میں دنیاوی کوئی نفع حاصل کرنے کی نیت بھی شامل کر لے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان حج کرنے کے لیے جائے اور یہاں سے 5-6 موبائل لے کر کے جائے تاکہ وہاں حاجیوں کو میں بیچ دوں، منافع جو ہو اس سے فائدہ حاصل کروں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے عبادت کو انجام دینے کا ارادہ کیا ہے اور شریعت کے اندر اس عبادت کے متعلق کسی دنیاوی فائدے کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے، یعنی شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو عبادت ہے جس کا اجر و ثواب تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے گا لیکن دنیا میں بھی اس کا فلاں فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی انسان اس عبادت کو انجام دینے کے وقت اس فائدے کو حاصل کرنے کی نیت بھی شامل کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، برکت ہو، زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو کوئی انسان صلہ رحمی یہ عبادت ہے، صلہ رحمی کرنے کے وقت اگر دل میں یہ ارادہ پیدا کر لے کہ میرے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا، دنیا میں جو رزق ہے اس میں فراوانی ہوگی، زیادتی ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ایک حسن درجے کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے کے طور پہ دنیا میں تمہیں یہ فائدہ دے گا، اس صدقے کا ایک اجر اور ثواب تو اللہ دے گا ہی، اس کے علاوہ دنیا میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے مریضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کر دے گا۔ تو شریعت نے خود بتا دیا، لہذا اگر کوئی انسان صدقہ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ یہ تو اللہ کے لیے صدقہ ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، لیکن یہ بھی ارادہ کر لے کہ اس صدقے کی بنیاد پر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں بعض مریض ہیں ان کو اللہ رب العالمین شفا عطا کرے گا، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود شریعت نے دنیاوی فائدہ اس میں رکھا ہے اور بتا دیا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسی عبادات کو انجام دیتے وقت بھی صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہی کا ارادہ کرے، اللہ کی رضامندی ہی کی نیت اپنے دل میں رکھے اور جو دنیاوی فائدہ بتایا گیا ہے اس کی نیت نہ کرے، تو یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جب شریعت نے بتا دیا ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ دنیاوی وہ فائدہ آئے گا تو وہ تو آٹومیٹکلی آئے گا، آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا ارادہ اور نیت جتنا خالص ہوگا اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ تو یہ پہلی شکل تھی کہ شریعت نے کسی عمل کے تعلق سے کسی دنیاوی فائدے کے جانب اشارہ کر دیا ہے اور اس عمل کو اگر کوئی انسان انجام دے تو وہ دنیاوی فائدہ اس کو حاصل ہوگا، چاہے وہ اس دنیاوی فائدہ کا ارادہ کرے یعنی نیت میں شامل کرے یا نہ کرے۔ یا اسی طریقے پر استغفار کی مثال ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں کیا فرمایا کہ
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فقلت، میں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے تم استغفار طلب کرو، تمہارا رب جو ہے وہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو یہ جو دنیاوی فائدے ہیں، مال، اولاد، یہ استغفار کا لازمی نتیجہ ہے۔ انسان اگر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کو یہ چیز دے گا، چاہے وہ اپنی نیت میں ارادہ ان چیزوں کا شامل کرے یا نہ کرے، اپنی نیتوں میں ان چیزوں کو شامل کرے یا نہ کرے، اس انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی خوشنودی کو اپنی نیت میں شامل رکھے اور اس دنیاوی فائدے کو شامل نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نہ کرنا اور صرف اللہ کی خوشنودی کو چاہنا یہ زیادہ افضل اور اولا اور بہتر ہے۔ اور اسی طریقے پر یہ تو میں نے پہلی قسم بتائی۔ دوسری قسم ہے کہ جس کے تعلق سے یعنی کوئی ایسی عبادت ہو کہ جس عبادت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہو کہ اس میں آپ اپنا کوئی دنیاوی فائدہ کر سکتے ہیں، کسی دنیاوی فائدے کے لیے اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عبادت میں جو مقصد اصلی، نیت اصلی ہونی چاہیے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ خوشنودی، اللہ کی رضامندی تو اصلی نیت ہونی چاہیے، لیکن طبعی طور پہ اگر کوئی اپنی نیت میں یہ بھی شامل کرے کہ میں حج میں جاؤں گا، اللہ کو خوش کروں گا، اللہ کی رضامندی کے لیے حج کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا دنیاوی فائدہ بھی کروں گا، تجارت بھی کروں گا، تو شریعت کہتی ہے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے بتائی۔ تیسری جو چیز ہے یا تیسری جو صورت ہے وہ ان دونوں کے علاوہ، یعنی نہ شریعت نے اشارہ کیا ہو کہ فلاں عبادت میں فلاں دنیاوی فائدہ تم کو ملے گا، اور نہ شریعت نے اجازت دی ہو کہ عبادت کرتے وقت تم اپنے دنیاوی کسی فائدے کا یعنی ارادہ بھی اپنے دل میں شامل کر سکتے ہو۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہو تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اس انسان نے جس عبادت کو انجام دیا ہے اس عبادت میں نیت اصلی کیا تھی۔ اگر نیت اصلی اللہ کی رضامندی، خوشنودی اور اخلاص اور الہیت تھی، یعنی اس کی نیت میں اخلاص اور الہیت موجود تھا، تو ایسی صورتحال میں اور اس کی نیت میں دنیاوی کسی فائدے کا یعنی دنیاوی کوئی فائدہ بھی اس نے حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اصلی مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنی تھی، تو ایسی صورت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ عمل تو صحیح ہوگا، وہ عمل اس کا صحیح ہوگا، کیونکہ مقصد اصلی یا نیت اصلی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضامندی کے لیے انجام دینا، لیکن چونکہ اس نے اس عبادت سے کسی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کا ارادہ بھی اپنے دل میں شامل کر لیا ہے، لہذا اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک امام ہے جو آپ کو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانا یہ عبادت ہے اور امامت کرنا یہ عظیم ترین عبادت ہے، لیکن عبادت اس عمل کی بدولت اس امام کو تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ اس امام کا حق ہے، لیکن اگر وہ امام، اس امام کے لیے افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی ہی کے لیے امامت کرے، تنخواہ تو اس کی ملے گی لیکن اپنی نیت میں تنخواہ کو حاصل کرنا شامل نہ کرے، لیکن اگر شامل کر لے تو اس کی امامت باطل نہیں ہوگی، ہاں اجر تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اجر تھوڑا سا کم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تنخواہ دینا بند کر دیں، تنخواہ تو اس کی ملے گی، میں صرف ارادے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر امام نے نماز پڑھاتے وقت اپنے ارادے میں تنخواہ کو بھی شامل کر لیا تو اس کا اجر تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اور اگر صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہی اس کے ارادے میں شامل رہی اور تنخواہ کی نیت نہیں رہی تو یہ اس کے لیے زیادہ اولا، افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر کسی کی نیت اصلی اور مقصد اصلی سے عبادت کو انجام دینے کی دنیا حاصل کرنی ہو جائے تو پھر وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی کو لے لیتے ہیں، امام صاحب جو نماز پڑھائیں، اگر وہ اپنی امامت کو صرف امامت میں جو مقصد اصلی بنائے وہ تنخواہ حاصل کرنا بنائے، اور ثانوی مقصد جس کو سیکنڈری کہتے ہیں وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی بنائے یا نہ بنائے سرے سے، تو ان کی وہ امامت باطل ہو جاتی ہے، ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، ان کا وہ عمل باطل ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے ارادے اور اس کی نیت سے۔ سامنے والا نیتوں کو جاننے والا نہیں، لہذا ان چیزوں پر سوائے اللہ کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ چیزیں زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ان چیزوں پر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، انسان خود اپنا ان چیزوں میں محاسب ہے اور خود انسان ان چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لیے یہ چیزیں، یہ شرک اصغر کی یہ چھپی ہوئی جو قسمیں ہیں، یہ انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے صحابہ، تمہارے متعلق سب سے زیادہ جس چیز کے متعلق مجھے ڈر اور خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یعنی اسی طرح کی اسی معنی کی روایت ہے جس میں شرک اصغر کے علاوہ الشرک الخفی کا تذکرہ ہے، چھپا ہوا شرک، اور صحابہ نے پوچھا چھپا ہوا شرک کیا ہے، تو اللہ کے نبی ریا، دکھاوا، جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، تو یہ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان جو ہے چند بنیادی فرق ہیں جن کو میں 2-4 جملوں میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرک اکبر انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ جب اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور اس عمل کو شرک بھی کہا گیا اور اللہ نے کہا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو سوال یہ ہے کہ شرک اکبر کا تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک اصغر کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا شرک اصغر بھی اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا، یا اس کا مسئلہ دوسرے کبیرہ گناہوں کی طرح ہے جو اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے؟ اس مسئلے میں علماء کا شدید قسم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شرک اکبر جس طریقے سے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا اسی طریقے پر شرک اصغر بھی معاف نہیں کرے گا بغیر توبہ کے، لیکن شرک اکبر کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، شرک اصغر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہے گا، لیکن جتنا گناہ ہے شرک اصغر کا اتنا جہنم میں بھگتنا پڑے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے کبیرہ گناہ ہیں اسی طریقے پر شرک اصغر بھی ہے، دوسرے کبیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، گرچہ اس میں اصل یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، لیکن اگر اللہ چاہے تو کبیرہ گناہوں کو بھی بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے، تو اسی طریقے پر شرک اصغر بھی ہے، اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے۔ یہ دو موقف ہیں علماء کے، بہرحال دونوں موقف خطرناک ہیں، کیونکہ دونوں صورت میں، پہلی صورت میں اگر آپ اس کو شرک اکبر کی طرح مانیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا گناہ اس شرک اصغر کا ہے اتنا آپ کو بھگتنا پڑے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اور اگر اس کو دوسرے کبیرہ گناہوں کی طرح مانیں تو یہاں بھی اصل یہ ہے کہ توبہ انسان کرے گا تو ہی کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لہذا شرک اصغر بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ہاں امکان ہے اگر اللہ چاہے تو شرک اصغر کو بھی دوسرے کبیرہ گناہوں کی طرح معاف کر سکتا ہے۔ تو دونوں صورتیں خطرناک ہیں، اس لیے شرک اصغر کو انسان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر، جیسا کہ میں نے بیان کیا، شرک اکبر کی وجہ سے انسان جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور شرک اصغر کی وجہ سے ہمیشہ اس میں جہنم میں نہیں رہے گا۔ شرک اکبر جو ہے یہ انسان کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ پوری زندگی انسان نے توحید پر گزاری، اگر اس کی موت شرک اکبر پر ہوتی ہے پوری زندگی کے تمام اعمال غارت اور برباد۔ جبکہ شرک اصغر کا معاملہ ایسا نہیں، شرک اصغر کا معاملہ یہ ہے کہ جس عمل میں یہ شرک اصغر داخل ہوا ہے وہ عمل برباد ہوگا، بقیہ اعمال صحیح سلامت رہے۔ اسی طریقے پر جیسا کہ میں نے بیان کیا، شرک اکبر کو اللہ تبارک و تعالی معاف بغیر توبہ کے نہیں کرے گا۔ کوئی انسان اگر شرک اکبر پہ مر گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جبکہ شرک اصغر کا مسئلہ مختلف فی ہے علماء کے درمیان کہ یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے یا شرک اکبر کی طرح اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو معاف نہیں کیا تو جہنم میں انسان رہے گا اس گناہ کے، اس شرک اصغر کے بقدر، اور پھر اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں تھیں جن کا جاننا ہمارے لیے از حد ضروری تھا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں بھی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ان تفصیلات کو اگر میں بیان کروں تو وقت بہت لمبا چاہیے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے ان چیزوں کو علماء کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور میں نے جو آپ کے سامنے جن باتوں کو رکھا ہے انہی باتوں پر اتفاق ہم کرتے ہیں آج کی مجلس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک کی تمام قسموں سے بچا کر کے رکھے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو، اور ہم تمام کا خاتمہ توحید پر، ایمان پر اور اسلام پر کرے۔ آمین۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔